رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سورہ بنی اسرائیل ہے، دوسرا نام اس کا سورہ مسا بھی ہے، جس میں معراج کا قصہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد کچھ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ سیدھا سیدھا واقعات ہیں، تاکہ جو امت مسلمان ہے وہ ان نتائج سے، اس تاریخی شواہد سے کوئی سبق حاصل کرے اور اس طرز عمل کو اختیار نہ کرے جس کو بنی اسرائیل نے اختیار کیا اور آخر ان کو شکست و ریت ہونا پڑا اور دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کی زندگی کے مجبور ہوئے۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ درجات بیان فرمائے، اور کل جو یہ قصہ شروع ہوا تھا کہ یہ صورت ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اس کے اندر مسلمانوں کے لیے وہ خاص دستور یا ہدایات یا وہ قانون بیان فرمایا گیا تاکہ وہ مدینے کی ریاست جو ہر قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے ہجرت کرتے مدینے جانے کے بعد قائم ہونے والی تھی، اس کے کچھ سیدھا جو بنیادی اصول ہیں وہ بیان فرما دیے جائیں۔ تو اللہ نے خاص حکمت سے یہ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے یہ بات انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اور خصوصی طور پہ اس وقت جو مسلمان مخاطب تھے اور آج جو مسلمانوں کا، اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ پہلا حکم، ورنہ کیا فتح کا ہوگا مذموماً محظوظا، تو اگر تم ایسا کام کرو گے تو پھر ملامت زدہ، ذلت و رسوائی جو تمہارے مقدر اختیار کر لے گی، ورنہ تمہیں دنیا کے اندر ٹھکریں کھانی پڑے گی کہ تم کلمہ شہادت بلند کرنے کے بعد پھر اس سے واپس آئے، اور جو واپس آتا ہے مرتد ہوتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا سب سے پہلا جو مسلمانوں کو اور عام انسانوں کو یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، پہلا۔ دوسرا کل ہم نے حکم پڑھا تھا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو، تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو سوائے صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ دوسرا سبق تھا، یعنی ساری دنیا کی رزق رسانی، عزت، ذلت، رسوائی، ترقی، تنزلی، موت، زندگی، عزت، ذلت، سب کچھ اللہ کے اختیار۔ اس لیے اللہ کی عبادت کے علاوہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، وہ قضا، اللہ نے قضی بینہم، تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا، ربک اللہ تعبدوا، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی تم عبادت نہیں کرو گے۔ اور یہ تہذیب، تمدن اور ٹھاٹ سب کو اللہ نے یہ کہا کہ یہ اختیار ضرور کرو، لیکن اس اعتبار سے کہ جو کچھ بھی باتیں ہیں صداقت، دیانت اور امانت کے ساتھ پائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور پھر اس کے بعد دوسری جو پہلا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائے، دوسری کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اب تیسرا قدم ہے یہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اس میں بھی اللہ نے یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے، جیسے ہم پہنچ گئے یا ہمارے والدین جن کو اللہ تعالیٰ اپنے چلے گئے دنیا سے، وہ پہنچے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ عندک الکبر احدہما، ایک اکیلا اور کلاہما یا دونوں، فلا
وَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا کہ کیا تم نے مجھے تنگ کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آیا تھا، تو صحابی نے شکایت کی اپنے والد کی کہ میرے ابا جان میرے مال دولت میں سے چوری کرتے ہیں۔ تو صحابی کو طلب کیا گیا، تو کہا کہ آپ کا بیٹا یہ شکایت کر رہا ہے۔ کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان، یہ جو میرا بیٹا کہتا ہے بالکل صحیح کہتا ہے۔ جب میں جوان تھا، میری رگوں میں خون توانا تھا، میں اس کو پلاتا رہا، اس کو پالتا اور پوستا رہا، اور جب اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے طور پہ کچھ کما سکوں، میں اس کی کمائی کے اندر تصرف کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہ ساری مال، سارا مال، تیری ساری کمائی بھی اگر یہ کھا لیں تو ان کا حق ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اب تو یہاں پاکستان میں بھی بوڑھوں کے گھر بن گئے، اولڈ ہاؤس بنا دیے، اور جب وہ ان کا کبھی منظر دیکھے جا کے اولڈ ہاؤس میں، جب ماں روتی ہے نا کہ میرے فلاں بیٹے تھے، میرا فلاں بیٹی تھی، فلاں تھی، اور جس انداز سے وہ گفتگو کرتی ہے، بڑی بڑی پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں، وہ پھر جس انداز سے اپنے آواز نکالتی ہیں، یہ گفتگو کرتی ہیں، تو ایک جابر سے جابر، شکیل القلب سے شکیل القلب انسان کی جو ہے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اس بڑھاپے کے اندر جیسا اس کمائی کا کیا تھا۔ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، یہ فرض عین ہے، نص قطعی ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی اپنے بڑھاپے میں کسی، جیسے کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ماں کو سر کے اوپر اٹھا کے کندھوں پہ اٹھا کے طواف کروا رہا تھا، تو جب وہ طواف کروا رہا تھا اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سامنا ہوا، تو کہا ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے طواف کروایا ہے، صحیح اور صفا مروہ کروانی ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شمع برابر کی، ایک رائی کے دانے کے برابر کی، تو ایک اس لمحے کا نہیں کھا سکتا، جب تو پیشاب کرتا تھا تو گیلی جگہ سے تجھے سوکھی جگہ رکھتی تھی، تو گیلی جگہ تھی۔ اس لیے میرے عزیزوں، جتنے ہم ساتھی بیٹھے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، ماں کی ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں جہاد کے لیے حاضر ہوں اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے شہادت کے مرتبے پر فائز کرے، مجھے مبارک دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ کہا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ پھر کہا، پھر آپ نے یہی فرمایا، پھر کہا آپ نے پھر یہی فرمایا کہ جا تیری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت۔ اب یہ اندازہ لگا لے کہ جس کو صحابی کو، جس نے اپنی آنکھوں کی ایمان کی حالت میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پیغمبر خود ان سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ماں کی خدمت کا کتنا درد تھا۔ اس لیے میرے عزیزوں کوشش کریں، یہ جو دل ہے، یہ جو دل جو ہے نا، یہ اگر یہ ٹوٹ جائے تو پھر اس کا جوڑنا بہت مشکل ہے۔ کوشش کریں، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کی تھوڑی سی دانائی جو ہے تھوڑی ختم ہوتی ہے، سوچ کا انداز بدل جاتا ہے اور کچھ اس کے معاملات جو ہیں بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں چھاؤں میں ہوں یا دھوپ میں ہوں۔ اس لیے کبھی کبھار اس سے اگر کوئی ایسی بات بھی نکل جائے تو اسی وقت اگنور کر دیں، ختم کر دیں، سوچیں بالکل نہ سوچیں، اور سامنے یہ منظر لائے کہ اللہ نے کہا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جھک کے رہنا ہے اور قولا کریما، بھلی ایسی بات کہنی ہے کہ زبان ایسی ہلے کہ ان کو تسلی ہو جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس لیے یہ اللہ نے یہ دوسرا، پہلا اپنا اور پھر دوسرا والدین کا، اب اس کا درجہ دیکھ لیں کتنا ہے۔ پہلے اللہ نے اپنا حق بیان فرمایا، پھر دوسرا والدین کا، اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا جڑ کر جواب نہ دو،
بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کے رہو، جھک کے رہو، جھک کے رہو، اور دعا کیا کرو پروردگار ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، نصیحتی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ والدین کا کتنا درجہ ہے، اور وہ بدقسمت معاشرے ہیں جو اپنے معاشرے کے اندر والدین کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ سارا یورپ یہی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس خاندانی رشتوں کو توڑ دیا جائے، مسلمانوں کے اندر یہ بگاڑ پیدا کر دیا جائے، کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ میری ماں کون ہے، باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، بیٹی کون ہے۔ اور وہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی بلوغت کے قریب بچہ پہنچتا ہے، کسی ماں باپ کو حق نہیں کہ اس کو روک سکے، اسی وقت اگر کوئی روکے گا تو پولیس بلا لے۔ بلکہ ایک اخبارات میں آپ نے شاید پڑھا ہو کہ ایک اخبار میں واقعہ آیا تھا کہ کراچی کا بھی معاملہ تھا، وہ بڑی دیر سے انگلینڈ کے اندر رہتا تھا آدمی، تو وہاں جا کے اس نے جب بچے جوان ہو گئے تو ایک دفعہ اس نے دادا بن گیا تو اپنے پوتے کو کچھ کہا، تو پوتے نے فوری طور پہ پولیس بلا لی اور اس کو حوالہ آرڈر ہو گیا۔ اس نے پھر اسی وقت اپنا بیگ بوریا وہاں سے اٹھایا اور اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو لے کے پاکستان آ گیا۔ جیسے ہی وہ پاکستان نیچے ایئرپورٹ پہ اترا، اس نے اپنے بیٹے کو ڈنڈا لگانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا بلا کون سی پولیس بلا۔ اس لیے یہ خاندانی نظام جو ہے اللہ نے بنایا ہے اور والدین کا درجہ اللہ نے قائم کیا ہے، اس لیے یہ اللہ کے حکم کو کبھی حکم دلی نہ کرنا، اللہ کے حکم کی کبھی حکم دلی نہ کرنا، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ جیسے پیچھے اللہ نے کہا تھا مذموماً مخذولا، راندے درگاہ ہو کے رہ جاؤ گے، ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے اگر اللہ کے احکام کو توڑو گے۔ اور جو معاشرے توڑتے ہیں ان کو ذرا سکون، ان کو کوئی پتہ نہیں ماں کون ہے، بیٹی کون ہے، محرمات سے وہ بد فعلیاں کرتے ہیں، کوئی ان کو علم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ نے تو پورے قرآن کے اندر پوری سورہ نور پڑھے، پورے قانون یہ اس لیے قانون بیان فرمائے کہ اس کے بعد ہجرت ہونی تھی، ہجرت کے بعد ایک اسلامی ریاست جو ہمارے وجود میں آنی تھی، تو اللہ نے اس کے فوائد جو ہے یہاں بیان فرمائے تھے۔ فرمایا ربکم اعلم، کبھی کبھی ہوتا ہے نا والدین کوئی بات کرتے ہیں تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ والدین غلط کہہ رہے ہیں، تو انسان کبھی ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کا بھی علاج فرماتے ہیں کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات، کہ جو اعمال ہیں ان کا انحصار نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر تو آپ نے بیتا دنستہ ان کو جھڑکا ہے پھر تو کوئی معافی نہیں، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ بات جو ہے ذرا ٹھیک نہیں ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے کیونکہ ان کی سوچ کا محور جو ہے ذرا محدود ہو گیا ہے یا خراب ہو گیا ہے، تو پھر اللہ جانتے ہیں کہ کبھی اگر آپ کوئی ایسی بات کہہ رہے تو اللہ آپ کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے۔ اوابین کی نماز پڑھتے ہیں مغرب اور عشاء کے، مغرب کے بعد ہم جب نوافل پڑھتے ہیں اس کو اوابین، اواب لوٹنے والے اور معافی مانگنے والے، گرنے والے، جھکنے والے، اللہ سے عزت اور تکریم مانگنے والے، تو اللہ کہتا ہے فإنہ کان للأوابین غفورا، جو درگزر کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، بڑی بڑی باتوں سن کے دل کے اندر جذب کرتے رہتے ہیں کہ یہ میرے والدین ہیں، اور وہ پھر اپنے والدین کی باتوں کو جذب کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اللہ ان اوابین کو جو درگزر کرنے والے ہیں غفور ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ بس اول بات کہ جھک کے رہنا ہے، ذل اف نہیں کرے، قولاً کریمہ، پلے باندھ لے۔ یقین جانے جب آپ یہ بات اپنا لیں گے آپ کے والدین جن کے زندہ ہیں تو رزق کے خزانے اگلے گے، عزت و تکریم آپ کے گھروں کی طرف رخ کر لے گی، بیماریاں دور ہٹ جائیں گی اور خوشیاں آپ کے دروازوں پہ دستک دینا شروع کر دیں۔ آزما کے دیکھیں صرف اس نیت سے کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ اپنے والدین کی میں نے عزت دے۔ ہمارے یہاں مولوی مجید صاحب تھے، اللہ کو بڑی کے ہوتے ہیں، ان کی قبر کو اللہ پاک نور سے بھر دے، تو رحمتوں کی بارش فرمائے۔
بڑے مواحد اور بڑے ہی اچھے اور سچے مسلمان اور بڑے عالم تھے. قرآن ان کو بالکل ترجمے سے ایسے آتا تھا جیسے اردو آتا تھا. تو وہ اپنی ماں کی ہر بات کو ایسے مانتے تھے جیسے حدیث ہوتی ہے. اور کافی انہوں نے نقصان بھی کیے اور کبھی کار ہمیں بھی علم ہوتا تھا تو ہم بھی جاتے تھے, لیکن وہ اپنی ماں کی حکم عملی نہیں کرتے. ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی تقریب بخشی تھی کہ وہ رات کو عشاء کی نماز یہاں جماعت کراتے تھے کبھی جب بھی آتے تھے, اور وہ سورہ کہف کی آیت پڑھتے تھے کہ وانا بشرکم مثلکم یوحی الیکم. تو وہ آخری وہ آیات پڑھ کے تو پھر وہ پڑھایا کرتے تھے نماز. جو ساتھی پرانے ہمارے نمازی حضرت صاحب کو بولا کہ وہ کتنے عظیم آدمی تھے اور بہت ہی عظیم آدمی تھے, اور مسجد کو جامع مسجد بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ادھر لکڑ کا ممبر لا کے انہوں نے رکھ دیا تو مجھے کہنے لگا تھوڑا اوپر ذرا بیٹھ کے پھر پڑھنا اردو میں کیا پڑھا جاتا ہے. آہستہ آہستہ مطلب آدمی کو تھوڑی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے نا, کسی کو پھنسانا ہوتا ہے یا کسی کو راہ راست پہ لگانا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی بڑا مہربان ہو جائے اور ان کو اپنی رحمت سے نواز دے. دوسرا تیسرا یہ حکم ہے. دو حکم آپ نے نوٹ کر لیے ہیں. پہلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, پہلا اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنی. دوسرا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. پھر آت ذی القربى حقہ والمسکین. تیسرا اب یہ حکم آ گیا والدین کے بعد. تیسرا حکم کیا؟ رشتہ دار. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ صلہ رحمی جو ہے قیامت کے دن عرش کے نیچے ہونی ہے اور اللہ سے جھگڑا کرے گی, اللہ جس نے مجھے قائم رکھا تھا اس کو معاف فرما, اور جس نے اس کو توڑا ہوگا سکے بھائی قتل کر کے. سکے بھائی, ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک سکے بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا, اپنے دو بھتیجوں کو بھابھی کو قتل کیا. اب کیا بنے گا؟ کئی لوگ باپ کو ماں کو قتل کرتے ہیں تو قیامت کے دن جو تہتی آگ ان کے منہ پہ چھوئے گی پھر پتہ چلے گا قیامت کیا. اگر سکھ اور ہندو عیسائی بھی والدین ہو تو ان کے ساتھ بھی آپ نے جھک کے رہنا اور دنیا کے معاملے میں ان کی خدمت کرنی ہے, دین کے معاملے میں ان کی کوئی بات نہیں ماننی. ان کے لیے دعا کرنی ہے جو کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا پورا قصہ بیان فرما دیا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا. رشتہ دار کو غور کر لیں. رشتہ دار کو جب میں مجھے بتا دینا نہیں, رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. مسکین اور مسافر کیا ایسی بستی ہیں جہاں لوگ مہمان نواز ہیں. پہلے جو انسان جاتے تھے اتنے ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے تھے, بلکہ کسی گاؤں میں جو مہمان جاتا تھا تو کسی اس مسجد میں یا کسی مقام کے اوپر ٹھہرتا تھا تو گاؤں کے لوگ 3 دن اس کی مہمانی کرتے تھے. مختلف گھروں سے روٹی اور کھانا اس کے لیے آتا تھا. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرما دیا, اپنا قول بیان فرما دیا کہ اگر کوئی ایسا آدمی آئے تو اس کی مہمان نوازی کرو, 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرو. یہ فرض کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے کہا وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا. فضول خرچی نہ کرو, اور فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان کون ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو فضول خرچ ہیں ایسے پیسے لٹاتے ہیں, ہوائیاں برات کے اندر ایسے پیسے لٹاتے ہیں. کسی غریب کو نہیں دینا, مسکین کو نہیں دینا. راستے میں دیکھیں اپنے ارد گرد ہمسائے میں دیکھو کتنے لوگ بھوکے ہیں, وہ نہیں ایسے اڑا رہے ہیں 100 روپے, لیکن مسکین کو نہیں دینا. غریب رشتے دار, مسکین غریب جو مانگ نہیں سکتا, ہاتھ پھیلا نہیں سکتا, چپ کر کے اس کے گھر میں جائے, اس کی خدمت کر کے آئے. کان کو بھی خبر نہ ہو کہ میں نے کوئی خدمت کی, پھر مزہ ہے. یہ معاشرہ اسلام بنانا چاہتا تھا. وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبْذِرْ وَلَا تُبْذِرُوا تَبْذِيرًا. اور تم فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا کیا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. کہ شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے, کافر. جو تبذیر کرے گا, فضول خرچی کرے گا, فضول عیاشی کرے گا, ایک روٹی سے گزارا ہوتا ہے, 4 روٹی کے سامنے 4 کھانے رکھ کے ضائع کرے گا, تو پھر اللہ کے یہاں سے پوچھو, اور وہ شیطان
شیطان کا بھائی بنے گا اور شیطان اللہ کا منکر ہے، کافر ہے اور تمہارا دشمن ہے۔ یہ آئے مکمل ہے بھائی ماتو ردنان رحمت میں رب کا ترجوہا فقل لهم قولا میسورا۔ ہاں اگر ان سے یعنی کہ جو حاجت مند آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کی اس وقت اس کیفیت میں نہ ہوں کہ آپ ان کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو کیا کریں؟ قولا میسورا۔ کبھی آپ اس رحمت کے امیدوار ہیں جو بھی آپ کے اوپر آنے والی ہے، پیسے ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، دولت نہیں ہے، نہیں ہے یا نہیں ہے، تو اس کو محسوس طریقے سے سمجھیں کہ یا دس پر انتظار کر ایسا تاکہ اس کو تسلی ہو میری خدمت ہو۔ یہ چوتھا اللہ نے فرمان ہے، باقی انشاءاللہ 5 6 7 8 9 10 11 فرمان ہے۔ یہ پانچواں جلدی ہے اللہ سے یہ یاد کریں اور اس کا عمل کریں خصوصی بات کے لیے تو بس ایسے موم ایسے جھکائیں وہ ایسے جھکیں ایسے جھکائیں سے باتیں کریں اللہ